صلى عليك الرحمن. مرزا قادیانی نے اپنی پوری زندگی میں حج نہیں کیا اور نہ ہی اسے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق ملی. مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد MA، اس نے اپنی کتاب سیرت المہدی جدید جلد اول حصہ سوم صفحہ 623 اس پر لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے یعنی مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا. قادیانی جماعت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا. مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کے نازل ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. میں ناظرین کی خدمت میں اس حوالے سے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. حنظلہ جو کہ قبیلہ اسلم سے ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ البتہ بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ السلام اور آگے فرماتے ہیں فرزند مریم روحا کی گھاٹی میں جو کہ مکہ مدینہ کے بیچ میں ہے لبیک پکاریں گے، حج یا عمرہ کا قران کریں گے اور دونوں کے لیے لبیک پکاریں گے ایک ہی ساتھ. صحیح مسلم اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298، یہ اردو کی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہے، کتاب الحج میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی یعنی اللہ کے ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ضرور اتریں گے، وہ میری قبر پر آ کر کھڑے ہوں گے اور مجھ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آواز دیں گے، یا محمد. میں ان کو ضرور جواب دوں گا. یہاں بھی قسم کھا رہے ہیں. مستدرک حاکم حدیث نمبر ہے 4162 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 651. مرزا قادیانی اپنی کتاب حمامۃ البشرا اور اب انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے، ساری کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ نام نہاد الاسلام.org پر ہے. یہ کتاب صفحہ نمبر 49 حاشیے پر لکھتا ہے فی الحقیقت مسیح موعود کا حج کرنا ضروری ہے، اس میں تعویل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. ناظرین خود فیصلہ کریں کہ اس قدر محترم بالشان عظیم الشان نشان مرزا قادیانی کی ذات میں موجود ہے. اگر نہیں، یقیناً نہیں کہ مرزا قادیانی کو نہ تو حج کی توفیق ملی اور نہ ہی روضہ اقدس میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کا موقع ملا. تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا قادیانی ہرگز وہ مسیح موعود نہیں تھا جس کے آنے کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. ناظرین، یہ بات صاف اور واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی نے حج ہرگز نہیں کیا. تو جب مرزا قادیانی سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسیح ابن مریم آئیں گے تو حج کریں گے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آنے والا جو مسیح تھا وہ میں ہوں، تو آپ کو تو حج کرنا ہے اور آپ میں یہ نشانی نہیں ہے.
تو مرزا قادیانی کہنے لگا، تعویلیں شروع کر دی. کیا کہنے لگا؟ سفر حج کے کچھ شرائط ہیں. مثلا جہاں حج کے لیے جانا ہو وہاں امن ہو، صحت ہو، صاحب استطاعت ہو. مرزا قادیانی نے جو جواب دیا وہ مرزا قادیانی کی کتاب ایام صلح روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 415 پر یہ سارا درج ہے. لیکن میرے لیے مرزا قادیانی کہتا ہے مکہ میں بھی امن نہیں ہے. مکہ والوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. اب مکہ میرے لیے فتنے سے خالی نہیں. حکومت حجاز میری مخالف ہو گئی. مرزا قادیانی کہتا ہمیں واجب القتل ٹھہراتے ہیں، اس لیے میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے مجھ پر حج جو ہے فرض نہیں. چونکہ وہ جھوٹا مسیح تھا اس لیے وہ حج نہ کر سکا. جہاں تک راستے میں امن کا تعلق ہے، سچا مسیح ابن مریم نازل ہوگا تو وہ محکوم نہیں ہوگا مرزے کی طرح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حاکم اور عادل کی حیثیت سے وہ نازل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ایسا امن قائم کر دیں گے کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ اور بیلوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے. وہ امن کا زمانہ ہوگا. یہ حدیث جو میں نے حدیث کا خلاصہ عرض کیا ہے، اسی حدیث کو قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 507 میں درج کی ہے. گویا پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، کہیں بھی کوئی کسی سے خطرہ نہیں رہے گا. ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سب مذاہب کو ہلاک کر دے گا، صرف اسلام باقی رہ جائے گا. پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 601 602 حاشیہ در حاشیہ پر لکھتا ہے کہ حضرت مسیح اس زمانے میں مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. براہین احمدیہ جب لکھی اس وقت پہلی جلد، تو وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست نابود کر دے گا. اور مرزا قادیانی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، کہتے میرے لیے امن نہیں ہے وہاں. اسی پر بس نہیں، بلکہ مرزا قادیانی پر الہامات کی بارش ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دشمنی اور عداوت سے تجھے بچا لے گا. مرزا محمود خلیفہ دوم وہ اپنی کتاب عرفان الہی صفحہ نمبر 53 اور 94 اس پر کیا لکھتا ہے؟ اب زمانہ بدل گیا، دیکھو پہلے مسیح جو آیا تھا اسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا، حالانکہ صلیب پر نہیں چڑھایا. وہ لکھتا ہے مگر اب مسیح اس لیے آیا کہ اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارے. آپ اندازہ لگائیے کہ مسیح جو آئے گا موت کے گھاٹ اتارے گا، ان کے قول کے مطابق، مرزا محمود کے قول کے مطابق. اور یہ ڈرتا ہے مرزا قادیانی حج میں جانے سے کہ وہاں مجھے قتل کے فتوے لگائے گئے. ایک اور حوالہ بھی پیش کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے آپ کا نام یعنی مرزا قادیانی کا نام عیسیٰ رکھا تاکہ پہلے عیسیٰ کو تو
यहूदियों ने सूली पर लटकाया, ये भी गलत। सूली पर कोई नहीं लटकाया। वमा कतलू हो वमा सलबू हो, वो कत्ल भी नहीं हुए, सलीब पर भी नहीं चढ़ाए गए। खैर, सूली पर लटकाया था। मगर इस जमाने के यहूदी सिफत लोगों को सूली पर लटकाएंगे, यानी मिर्जा लटकाएगा। ये दोनों हवाले, ये जो दूसरा हवाला है तकदीर इलाही, ये मिर्ज़ा महमूद की तसनीफ़ है, सफ़ा नंबर 29। तो मिर्ज़ा कादियानी क्यों डरता है जाने से? मिर्ज़ा कादियानी को इल्हाम हुआ था कि मैं तुझे हर एक खबीस मर्ज से महफूज करूँगा। अल्लाह का वादा था मिर्ज़ा से। तोहफ़ा गोलरविया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 44। मिर्ज़ा कादियानी की सेहत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने खबीस मर्ज से बचाने का वादा कर रखा था, मगर उसके बावजूद मिर्ज़ा कादियानी हज पर नहीं गया, यानी अल्लाह के वादे पर भी उसको यकीन नहीं था। गोया ये भी कुदरत की जानिब से हज पर जाने से रुकावट की एक तदबीर थी। इसके अलावा एक उज़ूर ये था कि वो साहिब इस्तिताअत नहीं था, मालदार नहीं था, पैसे नहीं थे, यानी हज के लिए ज़ादे राह न था। ये भी झूठ है। उस ज़माने में हज़ारों रुपये की जायदाद का मिर्ज़ा कादियानी मालिक था। उसने अपनी किताबों मसलन बराहीन अहमदिया, एजाज़ अहमदी वगैरह में हज़ारों रुपये के इनामात मुकर्रर किए। माल था तभी तो इनामात मुकर्रर किए। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी को एजाज़ अहमदी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 118 में चैलेंज दिया कि कादियान आकर किताब नुज़ूल मसीह की 150 पेशिनगोइयों को झूठी साबित करें तो फी पेशिनगोई 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। 15,000 रुपये तो यही हो गया। उससे अंदाज़ा लगाइए कि मिर्ज़ा कादियानी के पास कितना रुपया था। फिर आगे चलकर एजाज़ अहमदी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 132 पर मौलाना सनाउल्लाह को मौसूफ से 1 लाख रुपए का वादा करता है। फिर एजाज़ अहमदी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 202 पर 10,000 रुपये का एक इश्तिहार अलग है, वो शाये करता है। इन हालात में कौन अकल का अंधा कह सकता है कि मिर्ज़ा कादियानी के लिए ज़ादे राह नहीं था? झूठा था, साहिब इस्तिताअत नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से मिर्ज़ा कादियानी के लिए हज में जाने से पे दर पे रुकावटें खड़ी कर दी गई, पे दर पे रुकावटें पैदा की गई, ताकि ये साबित हो कि मिर्ज़ा कादियानी वो मसीह नहीं था जिनके आने की पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, बल्कि वो झूठा मसीह था।